السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ذاکر چاند۔ تو چلو ویڈیو کی طرف۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ یاد رکھے، انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء دم توڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سکھاتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ آپ کے اخلاق کی تقدیر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئی سمجھ جاؤ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ جاؤ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہو جاتا ہے جو وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے عمل پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں جنم لیتا ہے اور زبان پر چلاتا ہے۔ بڑا احمق ہے وہ بندہ جو دوسروں کی برائی کو برا سمجھے اور خود ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں، گلے شکوے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے نفرت صرف سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا۔ غریب کو کھانا کھلاؤ اور دولت کا صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق اور اس کی تقسیم پر مطمئن اور خوش رہو، کبھی کسی کی محتاج نہ ہوگے۔ اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل سبسکرائب کرو، میرے اور ویڈیو بھی جلد آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔